میاں صاحب اب ذرا اسرائیل کے حوالے سے بات کرتے ہیں، اور بات وہ یوں ہے، پہلے تو میں اس کو جوڑوں گا اس خبر کے ساتھ کہ جس طریقے سے یعنی پہلے سوویت یونین کا سانحہ ارتحال ہوا، اور آج ہم مغرب کو دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں وہاں بڑی بڑی تحریکیں پھوٹتی نظر آ رہی ہیں، اور ایک دوسرے کے گریبان کو انہوں نے پکڑا ہوا ہے، اور خود سب سے دنیا کا جو مضبوط ترین ملک ہے اس میں نہ صرف پرو پیلسٹینین موومنٹ چل رہی ہے بلکہ اب اینٹی ٹرمپ بھی چل پڑے گی۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ امریکی عوام کی اکثریت جو ہے وہ فلسطینیوں کے ساتھ کھڑی ہے، مگر اس کی ایک جو رولنگ مائنورٹی ہے وہ اس بربریت سے جڑی ہوئی ہے۔ God knows how a gentleman clad in spick and span can retire to a one night good sleep after having یا ایٹ لیسٹ ایک ایجنسی بن کے لوگوں کو قتل کروانے کی ایجنٹ بن کے پتہ نہیں رات کو ان کو نیند کیسے آ جاتی ہے۔ اب ان کا کیا ایجنڈا ہے؟ اور مجھے لگتا ہے میاں صاحب، اگر میں غلط نہیں کہہ رہا، کہ اب مجھے لگتا ہے کہ مڈل ایسٹ میں تحریکیں اٹھ کھڑی ہوں گی اگر انہوں نے آگے یعنی بڑھنے کی کوشش کی۔ مگر ان کا ایجنڈا کیا بتایا جا رہا ہے اسرائیل کا میاں صاحب؟ دیکھیں قائد صاحب، جو غزہ ہے وہ تو 90% تباہ ہو گیا ہے، اور جو آگے نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے، اور خبر یہ ہے کہ جو اسرائیل ہے وہ مغربی پٹی کی طرف اب بڑھے گا، اور اس کے بعد خدا نخواستہ لیکن دکھ کی بات ہے کہ وہ مسجد اقصیٰ کی طرف، بیت المقدس کی طرف چڑھائی کرنے کا ان کا گرونا ارادہ ہے اور اس کا مذموم ارادہ ہے۔ لیکن وہ اس لیے اس نے پہلے غزہ کو تباہ کیا، اور تباہ کر کے اس نے یہ دیکھ لیا کہ مسلم امہ جو ہے وہ کہاں تک اس کا رد عمل آتا ہے، تو رد عمل تو سامنے آ گیا کہ وہ خاموش تماشائی جو ہے وہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں بن کے، اور کوئی بھی مذمت جو ہے اس کے آگے نہیں بڑھا۔ تو اب وہ آگے بڑھنے کی جسارت کرنے لگا ہے اور گریٹر اسرائیل کی طرف بڑھ رہا ہے۔ یہ تو اسرائیل کا مذموم ارادہ، اور ساتھ ساتھ اس کے ٹرمپ بالکل ساتھ ملا ہوا ہے۔ یہ گٹھ جوڑ ہے، کیونکہ باگرام کی طرف جو ہے امریکہ کا آنا وہ اس خطے کو ڈسٹرب کرنے کے لیے، اور وہاں پر جو اسرائیل کا غزہ میں حملہ کرنا اور تباہ کرنا وہ اس خطے کو ڈسٹرب کرنے کے لیے، یہ دونوں ممالک کا جو ہے وہ دنیا کو ڈسٹرب کرنے کا منصوبہ ہے۔ اور باگرام کے اندر آپ نے دیکھا قائد صاحب کہ وہاں پر آرام سے انہوں نے جو اڈے دے دیے، اور وہ اڈے کیوں دیے ہیں؟ وہاں پر CIA کی اتنی موجودگی کیوں آئی ہے؟ اور کیا وہاں پر جو امریکن اسلحہ تھا وہ اسلحہ پورے کا پورا 7 کروڑ سے وہ اکٹھا کر لیں گے؟ ایسا نہیں ہے، وہ اسلحہ اکٹھا کرنے نہیں آئے سر، وہ اس خطے کو ڈسٹرب کرنے آئے ہیں۔ جو امریکہ ہے وہ ایران پر ڈائریکٹ حملہ نہیں کرے گا، بلکہ وہ ٹارگیٹڈ کلنگ کرے گا، وہ ٹارگیٹڈ حملے کرے گا، اور وہ واخان کے رستے کیا چین کو وہ ڈسٹرب نہیں کرے گا؟ کیا وہ ان جو موومنٹس ہیں ان کو ہوا نہیں دے گا؟ یہ تو ارادے نظر آ رہے ہیں قائد صاحب۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ایک بڑے آدمی نے ایک اس طرح کے زمانے کی تشریح کرتے ہوئے ہمیں استادوں نے سکھایا تھا کہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ آپ کا قدم آگے کی طرف جائے تب بھی غلط ہوتا ہے، پیچھے کی طرف بھی جائے تب بھی غلط ہوتا ہے۔ جس طرح عالمی معاشی سسٹم آرگینکلی اندر سے کھوکھلا ہو چکا ہے، اور آج خود یہ ایک دوسرے کے گریبان پکڑ کر یہ پلاننگ جو کر رہے ہیں، میں آپ کو میاں صاحب آج پریڈکٹ کرتا ہوں یہاں پہ، پتہ نہیں اللہ کرے ہمیں وہ منرل مل جائیں یا نہ ملیں، پتہ نہیں اللہ کرے ملیں ہمیں، لیکن ایک بات میں آج وثوق سے کہہ رہا ہوں، آج ہم ایک ایسی دنیا کے تھریش ہولڈ پر، دہلیز پر کھڑے ہیں جس میں اور میں آپ کو ایک بات اپنی دوبارہ سے شیئر کرتا ہوں آن دی رسک آف بینگ ریپیٹیٹو۔ 1996 میں بارسلونا میں استاد ٹیڈ گرانٹ کے پاس بیٹھا تھا، تو میں نے ان سے پوچھا، تازہ سانحہ ارتحال ہوا تھا جہانی سوویت یونین کا، تو میں نے ان سے پوچھا کہ اب تحریکیں کہاں بنیں گی، اب بربادی کس کی ہوگی؟ تو بابا جی نے کہا اب فرسٹ ورلڈ کی ہوگی، اور میں ہکا بکا رہ گیا۔ میں کہا بابا جی یہاں سے تو لوگ ویزے لگوا کے یہاں آنے کی تمنا میں تڑپتے رہتے ہیں یورپ اور امریکہ میں۔ اس نے کہا ہاں یہیں بحران آئے گا، یہیں بڑی تحریکیں اٹھیں گی۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، ٹیڈ گرانٹ جس کے بارے میں جس کی ابھی چیز جو ہے فائنینشیل ٹائمز تک نے لکھی تھی، تکڑا آدمی تھا، بہت بڑا نظریہ ساز اور نظریہ دان تھا۔ تو آج ہم یہ دیکھ رہے ہیں، مجھے یہ لگتا ہے میاں صاحب، مجھے یہ لگتا ہے کہ خود اسرائیل میں نتان یاہو کے خلاف تحریک پل رہی ہے، امریکہ میں ٹرمپ کے خلاف تحریک پل رہی ہے، یورپ میں اگر آپ دیکھیں تو ایک گورنمنٹ 4 دن کے بعد غائب ہو رہی ہے، اتنا بڑا بحران ہے، اور اس میں ایک طبقے کو، ایک ٹائنی مائنارٹی کو پالتے پالتے ناک تک میں دم ہو چکا ہے دنیا بھر کے عوام کا۔ آپ اگر دیکھیں تو صرف ایک ٹائنی مائنارٹی اگر ہم دیکھیں، اور ایک اور بات میاں صاحب، کہاں گئی وہ جمہوریت؟ یعنی رومانیہ میں
وہاں کی جو حکمران طبقہ تھا اس کی مرضی کے خلاف الیکشن کے رزلٹ نکلے، انہوں نے بندے ہی اندر کرتا. میں آپ کو رومانیہ کی بات بتا رہا ہوں. آپ لی پین جو ہے، لی پین دوسری ٹرمپ کے طور پر فرانس میں ابھر رہی تھی، ایکسٹریم رائٹ ونگ ہے، اینٹی امیگریشن سب کچھ تھا، اس کے خلاف عدالت سے فیصلہ دلوا دیا تو 10 سال جو ہے وہ الیکشن نہیں لڑ سکتی. گویا لبرل ڈیموکریسی کے نام پہ اتنی یہ خود برباد ہو رہے ہیں. دوسری یہ خبر جو ہماری ٹیم چلا رہی ہے یہ کیا ہے، امریکہ کی. لیکن قائد صاحب ہو سکتا ہے ایسا ہو، لیکن آپ دیکھیں اس وقت ہو کیا رہا ہے سر. دیکھیں جو نیتن یاہو ہے وہ امریکہ کیا لینے گیا ہے؟ کیا ٹرمپ کو اکسانے نہیں گیا کہ وہ حملہ کر دے ایران پر؟ کیا وہ وہاں پر یہ اکسانے نہیں گیا کہ ایران پر حملہ کرے اور وہ ادھر سے حملہ کرے اور اس خطے کو جو ہے ڈسٹرب کیا جائے؟ اگر فرض کریں ایسا ہوتا ہے تو کیا ایران اپنا دفاع کا حق نہیں رکھتا؟ کیا ایران کے پاس وہ جو ویڈیو ہم نے دیکھی تھی اور ناظرین کو بھی دکھائی تھی کہ انہوں نے زمین دوز ایک بہت بڑا جو ہے اسلحے کا سٹی بنایا ہوا ہے، کیا وہ انہوں نے ویسے ہی رکھا ہوا؟ کیا چین اور روس جو ہے اجازت دے دے گا؟ اس پورے خطے کو اصل میں چین جو اسرائیل اور امریکہ ہے وہ اس لیے ڈسٹرب کرنا چاہتا ہے کہ اس کے بالکل وسائل پر بھی نظر ہے اور اس کی دولت پر بھی نظر ہے اور اس کے جو ارادے ہیں ان پر بھی نظر ہے. نہیں، عراق پہ قبضہ کر لیا امریکہ نے؟ مجھے بتائیں. شام جو ہے انہی کو دینا پڑا جس سے امریکہ بہادر جو ہے وہ دہشت گرد کہتا تھا، اور ہیں بھی وہ کل کے دہشت گرد آج کے دوست بن گئے ان کے. اب یہ جو افغانستان میں بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے سنا بگرام کا ایئرپورٹ بھی اب امریکہ کے حوالے کر دیا ہے، یہ لوگ جو ہیں یہ کبھی کسی بیس میں آتے ہیں، کبھی مجاہدین کے بیس میں آتے ہیں اندر سے دہشت گرد. اور دہشت گردوں کی حکومت جو ہے وہ ہر جگہ امریکہ بہادر مسلط کرنا چاہتا ہے. ہنسی آتی ہے مجھے ان لوگوں پر جو کہتے ہیں کہ یہاں پہ جو سول آزادیاں ہیں وہ ٹرمپ ادھر جا کے فلسطین میں بچوں کے گلے کاٹنے والا یا کٹوانے والا وہ ہمیں آ کے آزادیاں دے گا. آزادی تو ہمیں لڑ کے خود لینی پڑے گی جب تک ہم خود نہیں سیاسی تحریک. لیکن قائد صاحب ٹرمپ کے اس بیان پر غور کریں، جب ٹرمپ نے بیان دیا تھا کہ افغانستان کے اندر ہمارا اسلحہ ہے، ہم نے واپس لینا، اور پھر وہ باگرام میں آ گیا اور باگرام دے دیا گیا. یہ کیا چال ہے سر؟ یہ چال نہیں تھی اور کیا تھی؟ کیا وہاں پر ٹرمپ جو ہے وہ ٹی ٹی پی سے اسلحہ لے لے گا؟ کیا ٹرمپ جو ہے وہ بی ایل اے سے اسلحہ لے لے گا جو امریکہ کا مسئلہ ہے جو ان کو دیا گیا خود، اور اب خود آ کر جو ہے وہ پراکسی چلائیں گے؟ ایران پر حملہ امریکی سامراج کے کوفن میں لاسٹ نیل ہوگا. ایران تمام امریکی مفادات جس نے کہہ دیا ہے، بھلے ترکی ہو کوئی اور ملک ہو، یہ سارے اگر کسی کی ایئر سپیس استعمال کی گئی، بھلے وہ میزائل کے ذریعے یا لڑاکا طیاروں کے ذریعے، تو ایران ان کو دشمن. اور اس کو بالکل نہ سمجھیں جو انہوں نے وہ جو ایک کیسٹ یا کسے کیا کہتے ہیں ایک ٹیپ ریلیز کی تھی، یہ ویڈیو فوٹیج ریلیز کی تھی، وہ ایک ان کا انڈر گراؤنڈ گاؤں ہے جسے ویلیج کہا ہے انہوں نے، وہ میزائلوں کا گاؤں، ایسے کئی ہیں وہاں پر. اور ایران یہ جو دنیا کا یہ پورا معاشی نظام ہے اس کو یہ جنگ درہم برہم کر کے رکھ دے گی. اور آپ دیکھیے گا، اول تو میں میاں صاحب آپ کو یہ عرض کر دوں، ایک بہت بڑی ابھی بہت سی خبریں جو ہم دیتے نہیں ہیں، میں مثال دیتا ہوں. آپ کو پتہ ہے جو بائیڈن نے کیا کیا؟ جمہوریت کے جو بڑے چاچے مامے بنے ہوئے ہیں، یہ جو رائٹ ٹو سٹرائک تھا وہاں ریلوے ورکرز کا وہ واپس لے لیا. پہلے خود ان سے مطالبہ کیا اور اس کے بعد وہ واپس لے لیا. اب بات یہ میاں صاحب کہ میں لیکن قائد صاحب اگر اسرائیلی وزیر اعظم نے ٹرمپ کو اکسا کر حملہ کروا دیا تو پھر سرپرائز ملنے والا ہے امریکہ کو. اور خبر یہ آ رہی ہے کہ ایران کے پاس ایسے میزائل موجود ہیں جو ڈائریکٹ امریکہ تک جا سکتے ہیں، جو اسرائیل تک تو جائیں گے وہاں تک جا سکتے ہیں. وہ کہاں سے آئے، وہ کہاں سے دیے، وہ کہاں سے ان کو جو ہے وہ عسکری قوت ملی؟ انہوں نے بڑی محنت